قرآن مجید نے 3 آیات نازل کی ہیں اور 3 آیات میں سکون کا لفظ بولا ہے اور چوتھے لفظ میں طمأنینت اور اطمینان کا لفظ بولا ہے. تو میں کسی گھر کے سکون اور خوشی کو اگر کھڑا کرنا چاہتا ہوں تو اس کے 4 پلرز ہیں. پہلا فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. صبح کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا رات کو اللہ تعالیٰ نے سکون کا باعث بنایا. اور دوسری جگہ فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہارے گھروں کو سکون بنایا ہے. اور تیسری جگہ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ تعالیٰ کی ویسے تو بہت ساری نشانیاں ہیں. ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی کے ذریعے پیغام دیا کہ نکاح کرو، یہ سنت ہے، اور تمہاری بیوی کو تمہارے لیے سکون کا باعث بنایا. اور چوتھی آیت اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ نے اطمینان اور سکون رکھا ہے تو اپنے ذکر میں رکھا ہے. لیکن ان 4 آیات کو سمجھنا ہے. جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے خوشی ملے، سکون ملے، اور اس کا گھر اب اس کے لیے باعث سکون نہیں، دنیا کے کسی کونے میں اسے سکون نہیں ملے گا. جو شخص سکون اور خوشی کا متلاشی ہے اس کے لیے اس کی گھر والی اور گھر والی کے لیے اس کا گھر والا خوشی اور سکون کا باعث نہیں، اس کو دنیا میں کہیں بھی خوشی نہیں ملے گی. جو شخص فطرت کے بنائے ہوئے اصول رات کے اندر سکون نہیں حاصل کرتا وہ دن کے اندر بھی سکون حاصل نہیں کر سکے. لیکن میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کامل خوشی اور کامل سکون اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو رات گزارے اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں اور اللہ کا ذکر اور شکر اس کی عادت ہو. کائنات میں سب سے پرسکون اور خوشیوں کو اپنے دامن میں جمع کرنے والا یہی شخص ہے. یہ شخص کہے آپ دیکھ لیں دنیا کے بڑے بڑے ہوٹلز پہ چلے جائیں، جو گھر میں آپ کو سکون اور خوشی ہے وہ وہاں نہیں ہو سکتے. آپ دن کو 4 گھنٹے سو لیں، جو رات کی نیند میں لذت اللہ نے رکھی ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا اللہ تعالیٰ نے اس کو لباس بنایا ہے، وہ دن کی نیند میں نہیں ہے. دنیا جہان کے لوگ آپ کو سلیوٹ کرنے والے ہوں، لیکن جو دل کی اتھا گہرائیوں سے محبت، احترام، اکرام آپ کو دے سکتی ہے تو آپ کی بیوی دے سکتی ہے. اسی طرح عورت کو خامد دے سکتا ہے اور دنیا کے اندر کوئی اس کو وہ اکرام اور کوئی اس کو محبت نہیں دے سکتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کے بعد زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اصول دیے جس سے سکون اور خوشی آئے گی. اور شریعت کی یہی خوبصورتی ہے، وہ صرف مرد کے حقوق کو لوگوں کے سامنے نہیں رکھتا کہ بس مرد حقوق مانگنے پہ لگے رہیں،
وہ مرد کے بھی حقوق اور اس کے ساتھ ساتھ انما النساء شقائق الرجال، عورتوں کا بھی معاشرے میں ایک حصہ ہے. اور یہ سائیکل کے دو ٹائر ہیں، ایک ٹائر پہ یہ گاڑی نہیں چل سکتی. اس طرح مرد کے حقوق ہیں، اس طرح عورت کے بھی حقوق ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ دونوں کو کمپیریٹیولی موازنہ کرتے ہوئے ہم چند اصول پیش کریں. پہلا اصول، خامد کی ذمہ داری یہ ہے، چونکہ وہ قوام ہے، وہ ذمہ دار ہے، گھر اس نے بنایا ہے، کہ وہ اپنی بیوی کی تعلیم، دینی معاملات، تربیت، گھر کے اندر دینی ماحول پیدا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تہجد نہیں پڑھتے تھے. آپ تہجد کے لیے اٹھتے اور آواز دیتے، قومی یا عائشہ، قومی یا عائشہ فاوتری، عائشہ تم بھی اٹھو، تم بھی تہجد پڑھو. آپ آواز دیتے، ایقظوا صواحب الحجرات، ان حجروں والیوں کو اٹھاؤ، لکھے یصلین، یہ بھی تہجد پڑھیں. رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کتنی عورتیں لباس پہننے والی ہوں گی. کن کے بارے میں کہا؟ ان امہات المؤمنین کو اٹھائیے، یہ تہجد پڑھیں. کتنی عورتیں دنیا میں لباس پہنیں گی لیکن قیامت کو محروم کر دی جائیں گی. نعمتیں اللہ نے دی ہیں تو اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اکیلے تہجد نہیں پڑھی، گھر والوں کو ساتھ ملایا. کس طرح میں خوشی اور سکون کی خواہش کرتا ہوں اور میں اپنی بیوی پہ پابندی لگاؤں، چھوڑو نماز کو، چھوڑو حجاب کو، چھوڑو ان پڑھائیوں کو، کبھی سکون نہیں مل سکتا. اللہ نے سکون اپنے دین میں رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى ثم ایقظ امرأته، اللہ اس شخص پہ رحمت کی برکھا برساتے ہیں جو تہجد کے وقت اٹھتا ہے، اپنی گھر والی کبھی اٹھاتا ہے. فإن أبت نضح في وجهها الماء، اگر پسو پیش کرتی یا نہیں اٹھتی پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے تو بسا اوقات سردی میں تکلیف دہ چیز، لیکن یہ ان لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں جنہوں نے اپنا آپ اللہ کو دے دیا ہوتا ہے. وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاء. اور اللہ اس عورت پہ بھی رحمت کی برکھا برسائے جو خود تہجد کے لیے اٹھتی ہے، اپنے خامن کو بھی اٹھاتی ہے، اگر وہ پسو پیش کرتا ہے پانی کا چھڑکاؤ کرتی. لیکن جہاں میں ایک چھوٹی سی تنبیہ ادباً بیان کروں گا، یہ چیزیں پہلے بیٹھ کے سمجھ لینی چاہیے. اچانک سے جا کے اگر پانی کا چھڑکاؤ ہوا تو آگے سے 11,000 وولٹیج کی لائٹ جو ہے وہ کرنٹ بھی پڑ سکتا ہے. لیکن پہلے اس کو سمجھنا ہوگا، اس کو پہلے سمجھنا ہوگا. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اس کے مقابلے میں عورت کی ذمہ داری اور اس کے لیے اصول کیا ہے؟ عورت کو چاہیے کہ اطاعت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی باتیں بیان کی ہیں، کوئی جنت میں کس طرح جائے گا، کوئی پل صراط سے کس طرح گزرے گا. لیکن کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها وحفظته في نفسها وماله قیل لها ادخل الجنة من ای باب شئت. جس عورت کو اللہ توفیق سے نماز دے، 5 نمازوں کی پابند بن جائے، روزے رکھنے والی ہو رمضان المبارک کے، خامد کی اطاعت کرنے والی ہو اور خامد کے مال اور اس کی اولاد کی حفاظت اور اس کی تربیت کرنے والی ہو اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، قیامت کے دن ہوگا رب تعالی فرمائیں گے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، میری بندی جس دروازے سے چاہتی ہو جنت میں چلے جاؤ. لیکن اگر یہ نماز نہیں، اگر دین نہیں، کبھی سکون اور خوشی کی خواہش نہ کرنا. اس لیے تو سلف صالحین کہا کرتے تھے انی لأعصی وارى اثره فی اہلی ودابتی، گناہ مجھ سے ہوتا ہے، کمی اور کوتاہی میرے اندر ہوتی ہے، میں گھر جاتا ہوں، اس کی نحوست اور اس کے اثرات میری بیوی پہ بھی نظر آتے ہیں، میں سواری پہ بیٹھتا ہوں تو وہ بھی بدکنے لگ جاتی ہے، مجھے سمجھ آتی ہے کہ کمی مجھ سے ہوئی جس کے اثرات گھر والوں پہ اور سواری پہ نظر آ جائے.
دوسرا اصول، مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ گھر کے معاملات میں خرچ کرتے وقت کانسیپٹ یہ رکھے عبادت ہے، بہت بڑا اجر ہے، احسان نہیں. کیونکہ آپ نے جب نکاح کیا تو کہا تھا، ویسے تو آج کل مولانا صاحب کو لایا جاتا ہے کہ نکاح کے چند کلمے پڑھائے، ویسے نکاح تو یہی ہے کہ باپ کہہ دے کسی کو اوجبت علیک کہ میں اپنی بیٹی کی ذمہ داری آپ کے سر پہ رکھتا ہوں، وہ کہتا ہے قبل تو میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں اگر امت کو سمجھ آ جائیں، دعویٰ نہیں، 30% ڈائیورس کے کیسز ختم ہو جائیں. پہلی روایت، ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ وما اطعمت خادمك فهو لك صدقہ وما اطعمت نفسك فهو لك صدقہ. تم جو اپنی اہلیہ کی جائز ضرورت کے لیے خرچ کرتے ہو، جو تم بچوں کی پرورش پہ خرچ کرتے ہو، بھلے وہ لالی پاپ سے لے کے اس کو گاڑی لے کر دیتے ہو کہ میرا بیٹا پڑھے گا، تم اپنے خادم کی تنخواہ اور مشاہرے پہ خرچ کرتے ہو، یا اپنے اوپر خرچ کرتے ہو کہ اللہ میں یہ کھانا اس لیے کھا رہا ہوں طاقت ملے گی دین کی اور خدمت کروں گا، مسلمانوں کے لیے اور خیر خواہی کے پہلو پیش کروں گا. ان 4 مدات میں ملینز اور بلینز آپ نے خرچ کیے. قیامت کے دن جب یہ رجسٹر کھولیں گے، حدیث میں آتا ہے 99 رجسٹر انسان کے حسابات کے کھلیں گے، ان رجسٹروں میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ ان 4 مدات میں جو بلینز خرچ ہوئے ہیں سارے کا سارا صدقہ لکھا ہوگا. اور دوسری روایت صحیح مسلم کی روایت ہے، آج ہمارے پاس سوالات آتے ہیں، فتویٰ آتا ہے، کیا کریں، وجہ کیا، بس یہ کیا کریں، گھر کے اخراجات ہی پورا نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینار انفقته فی سبیل اللہ ودینار تصدقت به علی مسکین ودینار انفقته فی رقبہ ودینار انفقته علی اہلک. 4 دیناروں کا تذکرہ کیا، ایک اللہ کی راہ میں تم دینار دیتے ہو، ایک مسکین پہ خرچ کرتے ہو، ایک گردن آزاد کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو. بھلا یہ چھوٹے پرپس ہے؟ مسکین پہ خرچ کرو گے دل نرم ہوگا، قیامت کو یتیم کی کفارت کرنے والا اللہ کے رسول کے ساتھ اس طرح ہوگا. گردن آزاد کرنا کوئی معمولی کام ہے، اللہ کی راہ میں دینا کوئی معمولی کام ہے. اور چوتھا دینار بیوی پہ خرچ کرنا. حدیث کیا کہتی ہے؟ اعظم اجرا الذي انفقته على اهلك. جب قیامت کے دن ان 4 دینار کا فائدہ نتیجہ سامنے آئے گا تو سب سے زیادہ اجر اس دینار کا لکھا ہوگا جو تم نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا. اگر یہ 2 حدیثیں مسلمان مردوں کو یاد ہو جائیں تو ان کے گھروں میں بہت سارا سکون اور خوشی جمع ہو سکتی ہے. اس کے مقابلے میں عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ عورت کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ اپنے معاملات کو عبادت سمجھ کے کر رہا ہے یہ اس کی خدمت میں کمی نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حسین ابن محسن کی پھپھو تشریف لاتی ہیں اور آ کے سوالات کرتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اذات زوج انت؟ شادی شدہ ہو؟ قالت نعم، جی ہاں. قال این انت منہ؟ اپنے خامن کی خدمت کیسے کرتی ہو؟ تو صحابی نے جواب دیا، ما آلوہ الا ما عجزت عنہ، میں نے آج تک اس کی خدمت میں کمی نہیں کی. میں عاجز تو آ جاتی ہوں لیکن خدمت میں کبھی کمی نہیں کرتی. کائنات میں سب سے مہنگی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا وارضاہا، اللہ کی رسول نے زندگی کے کس طرح ایٹیکیٹس اور مینرز سکھائے. جب وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئیں، شادی ہوئی تو کیا کہتی ہیں؟ راوی کہتے ہیں فجرت بالرحا. میں اس حدیث کو مکمل کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا. آٹا پیسنے کے لیے چکی خود چلاتی حتی اثرت بیدیہا، حتی کہ ہاتھوں پہ نشان بن گئے. آج کیا ہوتا ہے؟ فلاں کے ابا آج آٹا نہیں ہے، ایک کی بجائے 10 بوریاں گھر میں آ جاتی ہیں، پھر بھی نہ شکری ہوتی ہے. واستقت بالقرب، گھر میں پانی کا بندوبست نہیں، مسکیزہ اٹھاتی، چشمے سے پانی بھرتی، اپنی کمر پہ اپنے کندھے پہ اٹھا کے لاتی. حتی اثرت بنحریہا،
کندھے پہ نشان بن گئے. آج اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھیے, جس گھر میں جس کمرے میں جائیے ہاٹ اینڈ کولڈ, دو سسٹم, پھر بھی اللہ کا شکر نہیں. وقمنت البيت, گھر کی صفائی خود کرتی, حتى اغبرت ثيابها, لباس گرد آلود ہو جاتا. واوقدت القدر, ہنڈیاں خود پکاتی. حتی دکنت ثیابها, اس وقت تو یہ گیس, یہ اوون اور نہ جانے کیا کیا سلسلے آگئے نہیں تھے. کس طرح وہ پکاتی ہوں گی؟ دھوئیں کی وجہ سے لباس متاثر ہو جاتا. زوجین نے مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام بھی آئے ہیں, لونڈیاں بھی آئی ہیں, چلو گزارش کرتے ہیں جہاں بقیہ مسلمانوں کو غلام اور لونڈی دی گئی ہے ہمیں بھی دے دے, ہمارے گھر کے بھی معاملات آسان ہو جائیں. سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے. قصہ بیان کیا, واپس آ گئے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, فوراً اپنی بیٹی کے گھر آئے. غلام لے کے اور لونڈی لے کے نہیں آئے. کیا کہا؟ الا ادلکما علی خیر مما سألتما, بیٹا جو تم نے طلب کیا ہے میں اس سے اچھی بات نہ آپ کو بتا دوں؟ کہا کیوں نہیں؟ اذا اخذتما مضاجعكما فسبح 33 واحمد 33 وكبر 34 فذلكما خير لكما من خادم. جب کام کر کے تھک جاؤ, بستر کی طرف جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینا, 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ دینا, 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا. خادم کام تو کر سکے گا لیکن تمہارے جسم میں تر و تازگی تو نہیں آئے گی. یہ تم پڑھ کے سو جاؤ گے, تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اور جسم دوبارہ سے تر و تازہ بھی ہو جائیں گے. اور اس کا ایک اور فائدہ جو دوسری حدیث میں ہے, من سبح اللہ 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 33, جو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے, 33 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے, 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے, اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے یہ کلمات کہتا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, 100 پورا ہو جاتا ہے. كُفِّرَتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ, سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کسی کے گناہ ہوں تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے. لیکن یہ کب سکون اور خوشی ملے گی؟ جب یہ خامن کی خدمت کرے گی. اگر وہ کہے پانی لے آؤ اور آگے سے کہے آپ کو زیادہ چوہدری تو نہیں ہے, میں بھی تو فلاں چوہدری کی بیٹی ہوں, پکڑ لو یہ سامنے پڑا ہے, کیسے سکون آئے گا؟ بصیرت نہیں, حکمت نہیں, کبھی سکون نہیں آتا. میں ایک مثال دے کے بات کو ختم کرتا ہوں. ایک شخص نے کسی عالم سے یہ مسئلہ سنا, ادخال السرور فی قلب مسلم صدقہ, کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا یہ بہت بڑا صدقہ ہے. اور اس نے یہ بھی حدیث سنی, تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ, کسی مسلمان کو مسکرا کر ملنا یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے. اس لیے سلف دعا کیا کرتے تھے, اللہم اجعل بسمتی عادہ, اللہ مسکرانا میری عادت بنا دے. وہ حدیث عبادہ, میری گفتگو اتنی پولائٹ بنا دے میری ہر بات عبادت بن جائے. وہ حیاتی سعادہ, زندگی کے یہ گنتی کے ایام اے اللہ سعادت کی زندگی دے دے. وہ موتی شہادہ, اگر موت تو آنی ہی ہے لیکن میرے مالک مجھے شہادت کی موت دینا. خیر اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے جب سننے کا موقع دیا, اس نے کہا, حدیث میں آتا ہے وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ, جب کوئی چیز خرچ کرنے لگو تو سب سے پہلے گھر والوں پہ خرچ کرو. وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ, اس نے کہا میں سب سے پہلے تو پھر اپنی بیوی کو ہی خوش کرتا ہوں. اس نے اپنی بیوی کو لیا اور نکلا. اتفاق سے چاند کی دمک اور چمک بھی تھی. وہ صرف خوش کرنے کے لیے پوچھتا ہے, ارأیت القمر, چاند دیکھ رہی ہو؟ قالت نعم, جی ہاں. ما احلاها, کیا ہی چاند کی رونق اور دمک ہے. سوال بھی اچھا, جواب بھی اچھا. اب وہ اصل بات, خامن نے صرف اس کو خوش کرنے کے لیے کہ صدقہ بن جائے کیا کہا, انت احلا من القمر, جس چاند کو تم بہت خوبصورت کہہ رہی ہو اللہ نے تمہیں اس سے بھی اچھا بنایا ہے. صالحہ اور نیک عورت تھی, اس نے کہا لا بل انت, نہیں بلکہ آپ چاند سے اچھے ہیں.
اس نے بھی صدقہ کیا، اس نے بھی صدقہ کیا۔ اب یہ قصہ کسی ایسے جو ہے وہ جوڑے کے پاس پہنچا، خامد کی خواہش کہ میں بھی صدقہ کرتا ہوں۔ اس نے اپنی بیوی کو لیا اور نکل کے کہتا ہے ارأیت القمر، چاند دیکھ رہی ہو؟ وہ چلتی چلتی رک گئی، کہتی ہے تظننی عمیاء، تم مجھے اندھا سمجھ رہے ہو؟ کہاں سے خوشی آئے گی، کہاں سے سکون آئے گا؟